اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، اور تلاوت قرآن پاک میرا پوتا عمر وقار، جس کو گھٹی جو ہے سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، اور اس حال کا نام بھی سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ حال ہے، تو آج اسی حال کے اندر وہی بیٹا انشاءاللہ تلاوت سے آج اس پروگرام کا آغاز کرے گا، عمر وقار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، دیگر قائدین جماعت اسلامی، میری عفت مآب بہنوں اور عزیز بچیوں، یہ النساء ادارہ جس بلڈنگ کے اندر آج ہم موجود ہیں، یہ 14 کنال پہ مشتمل ہے۔ اس کی بانی اسی شہر لاہور میں انہوں نے ایف ایس سی کیا، اور ایف ایس سی کے اندر بورڈ کے اندر تیسری پوزیشن حاصل کی، میڈیکل کے اندر تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ان کا ایڈمیشن ہوا، اور اس کو ڈراپ کر کے کو ایجوکیشن کی وجہ سے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کو پریفر کیا، ایف جے کے اندر ایم بی بی ایس میں داخلہ لیا۔ 1987 کے اندر فائنل پروف کے اندر گائنی کے اندر ڈسٹنکشن اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ گورنمنٹ کی طرف سے انگلینڈ میں ہائر ایجوکیشن MRCOG کے لیے اسکالرشپ آفر ہوا، اس آفر کو بھی چھوڑ کر اس بات کو پریفر کیا کہ میں لوکل پنجاب کی سطح پہ DGO کا ڈپلومہ حاصل کیا۔ DGO کے امتحان کے اندر جب وہ اپیئر ہوئیں
اللہ نے انہیں دوبارہ گولڈ میڈل دیا پورے پنجاب کے اندر، اور اس کے بعد شہر سرگودا میں ایک مختصر سی پریکٹس کا آغاز کیا۔ لاہور شفٹ ہوئیں، آرے بازار کے اندر ایک چھوٹی سی دکان کے اندر وہاں پہ اپنی پریکٹس کا آغاز کیا۔ جس وقت مریض کوئی نہیں آتے تھے تو اپنے ٹیبل پر رکھی ہوئی تفہیم القرآن کی جلد کو کھول کر اس کا مطالعہ شروع کر دیتی تھیں۔ سلسلہ چلتا گیا۔ اس کے بعد سن 2000 کے اندر آپا رضیہ مدنی صاحبہ سے تعلیم حاصل کرنے کا اور قرآن کے نور سے اپنے سینے کو منور کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپا رضیہ مدنی صاحبہ سے 1 سالہ کورس کیا۔ کورس کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ یہ پیغام صرف اپنے سینے تک اور اپنے دل و دماغ میں رکھنے والا نہیں، اس شمع کو روشن رکھنے کا اور اسے آگے بڑھانے کا سلسلہ کیوں نہ شروع کیا جائے۔ اور اس احساس کی بنیاد پہ 1 سالہ کورس کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر، کہ جس کی کیولری گراؤنڈ کے اندر گھر کی تعمیر 1998 میں مکمل ہوئی، اور اس کی بیسمنٹ کے اندر جو ایک اپنی پریکٹس کے لیے کلینک بنایا تھا، اور سوچا کہ اب مجھے اپنے ڈرائنگ روم سے وہ جو میں نے جو کچھ قرآن و حدیث کے حوالے سے سیکھا ہے میں اس کو منتقل کیسے کروں۔ اپنے ہاتھ سے دعوت نامہ لکھ کر فوٹو کاپی کرا کے تو اپنے ارد گرد کے محلے کے اندر لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کر درس کا ایک سلسلہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر شروع کیا۔ رمضان المبارک کا وقت آ گیا تو وہاں پہ دورہ تفسیر کرانے کا فیصلہ کیا، تو 10 سے 12 خواتین اس دورہ تفسیر کا حصہ بنی کیولری گراؤنڈ کے اندر۔ پھر احساس ہوا کہ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تو کام کرنے والا نہیں، یہ تو اب تنگ پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ تو وہ جو بیسمنٹ جس کو اپنے کلینک کے لیے مختص کیا تھا، اس کے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کر کے تو وہاں پہ اپنی اس قرآن کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنا ایک ادارہ قائم کرتے ہوئے النساء کے نام سے وہاں سے 2 سالہ معلمہ کورس کا آغاز اپنے گھر کی بیسمنٹ سے کیا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ 2 سال مکمل ہونے کے بعد اور اس طرح جب 4 سال اپنے گھر کے اندر یہ سارا درس و تدریس کا سلسلہ کرتے گزر گئے تو پہلے ڈرائنگ روم چھوٹا پڑا، پھر وہ بیسمنٹ والا جو ہال تھا وہ بھی چھوٹا پڑنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے درخواست کی خالد مسجد کیولری گراؤنڈ کی انتظامیہ سے کہ ہمیں یہاں پہ دورہ تفسیر القرآن کرانے کی اجازت دی جائے کرنے کی۔ انتظامیہ نے اجازت دے دی۔ بہت کثیر تعداد کے اندر وہاں پہ دورہ تفسیر القرآن کے اندر خواتین اسلام نے شریک ہونا شروع کیا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے کچھ راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم اب آپ کو یہ درس و تدریس کا سلسلہ یہاں پہ اس انداز میں کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جب وہاں سے جواب ہوا اور اسی دوران کے اندر ایک نئی تلاش کا مرحلہ پیش آیا کہ اب یہ سلسلہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو روکنا تو نہیں، اس کو تو اسی طرح بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔
پھر ہم نے کوشش کی اپنی کلاس کے اندر موجود جو خواتین تھیں ان کے سامنے اپنا فیوچر کا پلان رکھا، اور ان کے سامنے جب پلان رکھا تو ایک محترمہ بہن رضوانہ طارق صاحبہ اور محترمہ مسز افضل شیخ صاحبہ وہ بھی اس کے اندر شریک تھیں جو قرآن کلاسز کے اندر کورس کر رہی تھیں۔ تو محترمہ رضوانہ طارق صاحب نے کہا کہ ہم اپنا پلاٹ بیچ کر تو النساء کے اس قرآن ہاؤس کے لیے 20 لاکھ روپیہ اس راستے میں دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ ایک پہلی اینٹ۔ اسی طرح مسز افضل شیخ صاحبہ نے اپنے گھر میں جا کے یہ پلان رکھا۔ تو ایک دن محمد افضل شیخ صاحب میرے پلازا میں تشریف لائے، میرے آفس میں، اور مجھے کہنے لگے کہ ہم اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، اور میرا ایک پلاٹ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں النساء کو دے دوں تاکہ آپ لوگ قرآن ہاؤس کی تعمیر کا سلسلہ کر سکیں۔ 2-3 دن کے بعد وہ ایک مجھے چیک دے کر چلے گئے اپنے پلاٹ کی جتنی مالیت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب شیخ رنگ علی صاحب کے سامنے جب یہ بات رکھی ہے کہ میں نے تو اپنا پلاٹ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، تو شیخ رنگ علی صاحب نے کہا کہ میں عمر کے اس حصے میں یہاں کوئی گھر تعمیر کرنے کی بجائے آگے کسی گھر کی تعمیر کے اندر اپنی تیاری اور اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے بھی کہا کہ میرا پلاٹ بھی اسی مقصد کے لیے مختص کر دیا جائے۔ اس طرح یہ ایڈن سٹی کے اندر 2 کنال کا 499A پلاٹ خرید لیا گیا، کنسٹرکشن شروع ہوئی، کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا، دورہ تفسیر القرآن بھی ہوا، ریگولر کلاسز بھی ہوئیں، 2 سالہ عالمہ کورس بھی وہاں پہ شروع ہوا۔ اس کے بعد جب 4 سال گزرے تو اس احساس نے جنم لیا کہ اب یہ ایڈن سٹی بھی اس کام کے لیے ناکافی ہے، اور جو سینکڑوں کی تعداد میں رمضان المبارک کے اندر پورے پنجاب اور پاکستان سے خواتین یہ قرآن سننے کے لیے آتی ہیں، ان کے لیے یہ بندوبست اب ناکافی ہے، ہاسٹل کے اندر بھی ناکافی ہے۔ پھر یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اسی دوران کے اندر کہ جب یہ ناکافی کا ایک سلسلہ اور احساس پیدا ہوا، میں DHA کے آفس میں گیا۔ وہاں پہ ایک انجینئر صاحب تھے اور میں نے ان سے ذکر کیا کہ ہم اب ایڈن سٹی کی بجائے اپنا قرآن ہاؤس جو ہے اسے DHA کے اندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے دوست تھے انجینئر، تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارا جذبہ اور تمہارا خواہش بڑی موزوں ہے اور بڑی آسن ہے، مگر مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم نے DHA کا پلاٹ خرید کر DHA کا نقشہ سبمٹ کرتے ہوئے اس بیسمنٹ ہال کو قرآن ہال کا نام دے دیا تو DHA کی انتظامیہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ والی آرمی کی انتظامیہ وہ تمہارا نقشہ منظور نہیں کرے گی۔ اگر نقشہ منظور کرانا چاہتے ہو بعد میں جو مرضی کرتے رہنا، مگر قرآن ہال کی بجائے سینما تھیٹر ہال اس کو لکھ دو گے تو DHA کی انتظامیہ تمہارا یہ نقشہ منظور کر دے گی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ آگے مستقبل کی رکاوٹیں کیا ہوں گی۔ میں وہاں سے نکلا تو اس وقت سلمان تاثیر زندہ تھا، اور اس کی ایک پیس ووڈ کے نام پہ بیدیاں روڈ پہ ایک کالونی ہے۔ تو میں ان کے فورٹرس اسٹیڈیم کے آفس میں چلا گیا اور وہاں پہ جا کے ان سے یہ کہا کہ ہم اس طرح ایک بچیوں کے لیے ادارہ بنانا چاہتے ہیں، آپ قسطوں پہ پلاٹ دیتے ہیں، ہم یکمشت ادائیگی کر کے تو پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں۔
وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم تو قسطوں پہ پلاٹ بیچ رہے ہیں، تو یہ تو ایک اچھا ہمیں کلائنٹ ملا ہے اور جو یکمشت ادائیگی کر کے تو پلاٹ خریدنا چاہتا ہے۔ مگر ساتھ ہی میں نے بتا دیا کہ اس پلاٹ کے خریدنے کا مقصد کیا ہے۔ اس وقت سلمان تاثیر زندہ تھا، تو جب میں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ قرآن کلاسز ہوا کریں گی اور باپردہ خواتین اسلام اپنے سینوں کو قرآن سے منور کرنے کے لیے وہ اس قرآن ہاؤس کے اندر اپنی پیاس کو بجانے کے لیے آیا کریں گی، تو ان کے کان کھڑے ہو گئے انتظامیہ والوں کے۔ انہوں نے کہا یہ جو آخری بات آپ نے کہی ہے اس کے لیے ہمیں اپنے ایم ڈی سلمان تاثیر سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، کل کو رکاوٹ ڈالنے کی بجائے آج ہی اپنی کلیریفیکیشن کر لیں۔ 3 دن کے بعد میں نے فون کیا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ وڈائچ صاحب ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے اپنے ایم ڈی سلمان تاثیر سے ذکر کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہمارا یہ پروجیکٹ فارن فنڈڈ ہے اور ہم اس کالونی کے اندر قرآن پڑھانے والی باپردہ خواتین کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ گورنر پنجاب تھا یہاں پہ، وہاں سے بھی ناکامی ہوئی۔ تو پھر یہ احساس پیدا ہوا کہ اب آگے کہاں پہ خریدا جائے، مختلف جگہوں مختلف آپشنز کی کوشش کی گئی۔ تو اس کے بعد تقریباً 2016 کے اندر اس پلاٹ کی ڈیل کی گئی۔ یہ 13 کنال اور 14 مرلے پہ مشتمل ہے۔ 2018 کے اندر اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا اور تقریباً 3 سال کے اندر یہ کنسٹرکشن مکمل ہوئی۔ اس کا کورڈ ایریا 60,000 اسکوائر فیٹ ہے، بیسمنٹ ہال 20,000 اسکوائر فیٹ، گراؤنڈ فلور ہال 20,000 اسکوائر فیٹ، فرسٹ فلور ہال 20,000 اسکوائر فیٹ، اور اس کی لوڈ بیئرنگ والز اور بیمز اس طرح رکھے گئے ہیں کہ اس کے اندر ایک اور فلور بنانے کی ابھی گنجائش موجود ہے، چونکہ ہر 4 سال کے بعد جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ اسٹرکچرلی اس طرح ڈیزائن کیا گیا اور اس کی 3 سال کے اندر کنسٹرکشن مکمل ہوئی۔ اور ابھی یہ احساس ہوا کہ اس وقت اس سال کے اندر کوئی 250 کے قریب بچیاں پاکستان کے مختلف شہروں سے یہاں پہ قرآن کا دورہ تفسیر کرنے کے لیے آئیں اور اس ہاسٹل میں رہیں، اور 1 سالہ کورس اور باقی دیگر کلاسز بھی چلتی رہتی ہیں، سمر کیمپ بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ سارا احساس دوبارہ جنم لے رہا ہے کہ شاید اگلے 2 سال کے بعد ہمیں مزید اسی بلڈنگ کے اندر ایک اور فلور بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مگر اس ساری ڈیولپمنٹ کے اندر میں 3-4 اپنی ان بہنوں کا خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ہمیشہ اس ادارے کی سرپرستی بھی کی اور اس کے اندر صف اول میں آ کر تو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ ہماری محترمہ بہن عدیلہ نسیم صاحبہ، ہماری محترمہ بہن فرخندہ امین صاحبہ، ہماری محترمہ بہن ڈاکٹر نوشین صاحبہ، اور ابھی ہمیشہ سے انہوں نے کبھی بھی اس ادارے کو کسی قسم کی مالی تنگی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ جب میں نے اس پوری بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز کیا تو اس کا آغاز ہم نے ایک مسجد سے کیا کہ سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا جائے۔ تو محترمہ بہن عدیلہ نسیم صاحبہ نے اپنے عزیز و اقارب میں جب اس کا ذکر کیا تو ذیشان ملک صاحب انہوں نے فوری حامی بھرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اس مسجد کی پہلی اینٹ سے لے کر
آخری اینٹ تک سارے کا سارا پیسہ میں اپنی والدہ کے نام اس تعمیر کا وہ میں خود برداشت کروں گا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک کیل بھی اس مسجد کی تعمیر کے اندر اور لگائے۔ الحمدللہ اب اس مسجد میں حفظ کی کلاسز کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ اب پھر یہ احساس ہوا کہ مسجد کے ساتھ جو ملحق کا پلاٹ ہے اس کے اندر کیوں نہ یہاں پہ ارد گرد کے علاقوں کو جہاں پہ ہم قرآن کی اس تعلیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو خدمت انسانیت کے نام پہ ایک النساء فری ڈسپینسری کا آغاز کیوں نہ کیا جائے۔ اکتوبر کے اندر ہم نے فیصلہ کیا، نقشہ وغیرہ بانی النساء نے اپنے ہاتھوں سے اس کا بنانا شروع کیا۔ جب یہ پروگرام اپنے گروپ کے اندر جو خواتین کا النساء کا شیئر کیا، تو ہماری وہ محترمہ بہن فرخندہ امین صاحبہ، انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا، ہاں اس کے آغاز سے پہلے جب ہم نے شروع کیا تو میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ وسائل کی تنگی کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، مجھے اپنی جائیداد میں سے جو کچھ بھی بیچنا پڑا انشاءاللہ ہم اس کو ہر حال کے اندر تعمیر کریں گے۔ مگر ابھی وہ مرحلہ شروع ہونے والا تھا تو ہماری اس محترمہ بہن کی طرف سے فوری طور پہ اگلے دن 30 لاکھ روپے کا چیک پیش کر دیا گیا کہ اس کی تعمیر کا آغاز کریں۔ دوران تعمیر انہوں نے پھر ایک 10 لاکھ کا چیک اور پیش کر دیا۔ آگے بڑھ کر بھی سارا کچھ وہ کرتی رہیں، مگر اس سارے ادارے کے اندر جو سب سے بڑا رول میں کہوں گا وہ ہماری محترمہ بہن ڈاکٹر نوشین صاحبہ کا ہے۔ ان کا گھر ڈی ایچ اے فیز 1 کے اندر 221 وہ پچھلے 18 سال سے النساء کا قرآن ہاؤس ہے۔ وہ گھر 18 سال سے 18 سال کے اندر ہر جمعرات کو وہاں پہ باقاعدگی کے ساتھ عالمہ کورس اور ہفتہ وار کلاسز کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے، اور وہ قرآن ہاؤس 221 سے اس ادارے کا ایسا ہے کہ جس کے اندر ہماری اس محترمہ بہن نے بڑی فراخ دلی سے ہمیشہ ہی اپنے آنے والے ہفتہ وار کلاسز کے اندر مہمان خواتین کا ہمیشہ میزبانی کا حق ادا کیا۔ اکمل شیخ صاحب اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ، انہوں نے آن کیا اس کے ہر پروجیکٹ کو، اور الحمدللہ اب وہاں پہ یہ سلسلہ پچھلے 18 سال سے جاری ہے۔ اور النساء کو کوئی بھی پروگرام طے کرتے ہوئے وہاں گھر کے مالکوں سے کبھی پوچھتا نہیں پڑتا کہ کیا ہم یہ کلاس شروع کر لیں۔ اگر فارمیلٹی کے لیے کبھی پوچھنے کی ضرورت محسوس کریں تو آگے سے ڈاکٹر نوشین صاحبہ کا یہ جواب ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پوچھنے کی احساس اور یہ خیال کیوں آیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب اسی النساء ڈسپینسری کے اندر ہم نے کنسلٹنٹ کے 7 روم بنائے ہیں، 7 رومز، جس کے اندر ایف سی پی ایس اور پروفیسر لیول کی ڈاکٹرز، گائنی، ای این ٹی، پیڈس، آرتھوپیڈ، سکن، سائیکالوجی، ریڈیالوجی، یہ سارے کے سارے سیکشن انشاءاللہ کل سے اس کا آغاز ہوگا۔ ایک ڈبلیو ایم او جو آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، کرنل صاحبہ، کرنل شائلہ نرگس، وہ انشاءاللہ صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک روزانہ یہاں پہ بیٹھا کریں گی، اور اسی طرح ہر کنسلٹنٹ جو ہے وہ ہفتے میں 1 دن 2-2, 3-3 گھنٹے اس ادارے کے اس کلینک کے لیے وقف کیا کریں گے۔ انشاءاللہ یہاں پہ
کوئی کنسلٹیشن کی فی نہیں ہوگی اور جتنی بھی ادویات کی ضرورت ہوگی وہ سارے کی ساری تمام مریضوں کو مکمل طور پہ فری دستیاب ہوگی۔ یعنی ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں جن ڈاکٹرز کے کلینک کے باہر مریضوں کو 4 گھنٹے انتظار میں لگتے ہیں، انشاءاللہ اسی لیول کے ڈاکٹرز النساء کی اس ڈسپنسری کے اندر ایک فری کنسلٹیشن دینے کے لیے انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہوا کریں گے۔ انشاءاللہ اس کا آج آغاز ہوا ہے۔ آج جن شخصیت کے ہاتھوں ہم نے اس کا افتتاح کرایا ہے، محترم لیاقت بلوچ صاحب، یہ لیاقت بلوچ صاحب سے کوئی میرا تعلق نصف صدی پہ محیط ہے۔ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے پارلیمان کے اندر اور 85 کے اندر ایم این اے جب منتخب ہوئے، 2 مرتبہ ایم این اے منتخب ہونے کے بعد اس اسمبلی کے ایوان کے اندر پہنچے، جس کے اندر کچھ مرلوں کے مالک بس بعد میں ارب پتی بن جاتے ہیں، مگر آج ہمیں اپنے قائد پہ فخر ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے دامن پہ 1 پیسے بھی کرپشن کا کبھی داغ نہیں لگنے دیا۔ اس پارلیمان کے اندر اس گونج اور گرج کے ساتھ 26 کروڑ کا مقدمہ لڑا کہ اس کے اندر اپنے مدلل دلائل اور اپنی اس قوت کی صلاحیت کی بنیاد پہ اس ایوان کے اندر اپنا ایک عزت اور احترام کے اندر اضافہ کیا۔ آج وہ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ایک ملنسار کی حیثیت سے، ایک متوازن شخصیت کی حیثیت سے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کے درمیان ایک بہترین اپنی کردار کے حوالے سے اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ ہر مسلک کے علماء ان کا عزت اور احترام بھی کرتے ہیں، اور ہم نے آج یہ ضروری سمجھا کہ آج ہم ایسی ہی شخصیت کے دستے مبارک سے آج ہم اس ڈسپنسری کا افتتاح کریں، اور الحمدللہ ابھی افتتاح ہوا ہے، اور انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے محترم لیاقت بلوچ صاحب اپنے سنہری الفاظ اور ایسی گفتگو کے ذریعے انشاءاللہ آج یہاں کے لوگوں کو ایک پیغام دیں گے کہ کس طرح اس ملک کے پاکستان کے اندر، کس انداز کے اندر ان حالات میں کہ جب جنگ کی کیفیت ہے، الحمدللہ لیاقت صاحب نے اس وقت غزہ کے مسئلے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان کی الخدمت نے اربوں روپیہ اس مقصد کے لیے اس راستے کے اندر اکٹھا کر کے غزہ کے مظلوموں کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی وہ گفتگو فرمائیں گے۔ جی میں نے حافظ لائق صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور مجھے پتہ چلا کہ وہ آئے ہیں اور چھپ کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں۔ حافظ لائق کی خوبصورت آواز میں انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ محترم لیاقت بلوچ صاحب کا خطاب ہوگا۔ حافظ لائق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، چلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے گناہوں پہ اس کا پردہ
وہ میرا امروز میرا فردا، ضمیر پر حاشیے اسی کے شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنوں، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عذب ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں درخواست کروں گا محترم لیاقت بلوچ صاحب سے کہ وہ آج کے حاضرین سے مخاطب ہوں۔ یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں اور اس ادارے کی طالبات بھی موجود ہیں، اور یہ طالبات کے پی کے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، آزاد کشمیر سے بھی تعلق رکھتی ہیں، سندھ سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور پنجاب کے مختلف اضلاع سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ محترم لیاقت بلوچ صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے بہت ہی عزیز رہنما اور ہمارے بہت ہی عزیز دینی میدان میں بھی، سیاسی محاذ پر بھی ہمارے بہت معزز رہنما جناب وقار ندیم وڑائچ صاحب، جناب چودھری محمد حسین صاحب، جناب محمد اعجاز چودھری صاحب، جناب نصیر گجر صاحب، ڈاکٹر اعجاز نذیر صاحب، اور جماعت اسلامی کے ضلع شرقی کے امیر جناب خبیب نذیر صاحب، اور جناب زبیر صدیقی صاحب، وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہوں گے نا ضلع میں، اور میرے نہایت ہی قابل احترام دینی بھائیوں، معزز مہمانان گرامی، اور اس علاقے کے قرب و جوار کے بہت ہی معزز مہمانان گرامی، بہت ہی عزیز نوجوانوں، معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، اور میری بہت ہی معزز بہنوں، بیٹیوں، اساتذہ اور طالبات، میں النساء قرآن ہاؤس اور اسی کے تحت یہ جو انسٹیٹیوٹ اور آج ڈسپنسری کا افتتاح ہو رہا ہے، اس کی روح رواں اور ہم سب کے لیے بہت ہی محترم بہن، جنہوں نے واقعتاً اپنی پوری زندگی ایک بہت ہی مثالی طریقے سے قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے، گھروں میں، خاندانوں میں، خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے ایک بہت ہی دور رس نگاہ کے ساتھ قرآن کے فہم کو عام کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا، اسی کی بنیاد پہ جناب ڈاکٹر زیبا وقار ندیم وڑائچ صاحبہ، انہوں نے پورے ملک میں بھی، دینی حلقوں میں بھی اپنے لیے ایک بڑا مقام پیدا کیا ہے۔ میری بھی ایک طویل مدت سے خواہش تھی کہ اس قرآن ہاؤس میں، النساء اس مرکز میں وزٹ کیا جائے، یہاں حاضری دی جائے۔ الحمدللہ آج اللہ نے اس بات کی توفیق دی ہے اور اس کا موقع دیا ہے، اور اسی توسط سے کہ اس پورے کمپلیکس میں ادارے سے وابستہ افراد کے لیے بھی اور ارد گرد کے پورے علاقے کے لیے بھی صحت کی سہولت مہیا کرنے کے لیے اس ڈسپنسری کا اہتمام کیا گیا ہے۔
جیسا کہ وقار صاحب نے بتایا ہے کہ مختلف اسپیشلسٹ اور سینئر حضرات جنہوں نے اپنا وقت والنٹیئر کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پورے کام میں خود محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کا ایک بہت بڑا رول ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایک فکری، دینی، غذا کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولت کے لیے بھی یہ پورے طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو سہولت مہیا کی جائے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر زیبا وقار صاحبہ کے ساتھ ان کی بہت ہی محترم یقیناً جو دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اور اس کار خیر میں بہت ہی والہانہ طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ محترمہ رضوانہ طارق صاحبہ ہیں، فرخندہ صاحبہ ہیں، ڈاکٹر نوشین صاحبہ ہیں، عدیلہ نسیم صاحبہ ہیں، اور ہماری معزز بہن مسز افضل شیخ صاحبہ ہیں۔ میں ان سب کو اس صدارے میں دینی محبت کے ساتھ، اور میں اونچا بولاں گا پھر کھڑک جائے گی آواز، دینی جذبے کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ جو کام کیا جا رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا کر دے۔ اسی طرح میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا یہ اللہ کے دین کے حوالے سے ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء بھی، شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے جو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، لیکن انبیاء بھی، شہداء بھی ان پر رشک کریں گے؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی غرض، کسی طمع، کسی ضرورت نہیں، صرف دین کی بنیاد پر محبت کرنے والے ہوں گے، اور اس کا اتنا بڑا اجر جو ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ مل بیٹھنا یہ اللہ کے دین کی خاطر ہے۔ اسی طرح ہم اسلام کی تعلیمات کو اختصار سے سمجھنا چاہیں، یہ ہمیں کس بات کی رہنمائی دیتی ہیں؟ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلامی انسانوں کے لیے ایک محفوظ، پائیدار اور مستحکم زندگی کا راستہ بتاتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا پیغام ہی یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کو بجا لاؤ، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو نہ مانو۔ اور اسلام کا پیغام ہی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہی انسانوں کی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اسلام اسی بات کا پیغام ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو،
مخلوق کے دکھ درد کو سمجھو اور مخلوق کے احساس کرنے والے بن جاؤ۔ اب اس مخلوق کی خدمت کا اس سے بڑا احساس کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کی جائے اور ان کے سامنے بہترین زندگی کی نشاندہی کی جائے۔ پھر ایک معاشرے میں، خاندان میں اور ایک والدین کے اور اولاد کے درمیان عورت ہی، ایک بہن، بیٹی اور ماں ہی حقیقت میں ایک خاندان کو جوڑنے اور خاندان کی ترتیب اور تربیت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی بنیاد پر اگر کوئی یہ علم بلند کرے، کوئی پورے دینی جذبے کے ساتھ اس کام پر لگ جائے کہ خواتین کو، بچیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو، دختران اسلام کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے اور ان کے لیے زندگی کے ہر مراحل کی قرآن و سنت کی تعلیم کے روشنی میں رہنمائی دینا ہے، تو اس سے بڑی مخلوق کی خدمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑا اسلام کے پیغام پر عمل درآمد کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں اس بات کی تحسین کرتے ہوئے کہ جناب وقار ندیم وڑائچ صاحب، جیسا کہ خود انہوں نے بتایا، 50 سال سے ہمارا ایک تعلق ہے، یہ دین کی بنیاد پر ہے، اقامت دین کے لیے ہے، اس معاشرے اور سماج میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، جماعت اسلامی کی تحریک کے ذریعے ہمارا یہ ایک طویل مدت کا رابطہ ہے۔ اللہ نے جناب وقار صاحب کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، طالب علم کی حیثیت سے بھی رہنما تھے، ملتان تعلیم کے لیے بھیجا گیا، وہاں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ اسی طرح جماعت اسلامی میں جس محاذ پر، جس مرحلے پر ان کے ذمے جو کام سپرد کیا گیا، انہوں نے پوری امانت، دیانت اور پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو پورے حسن کے ساتھ ادا کیا۔ پھر ایک بزنس مین اور ایک زراعت کے میدان سے تعلق، کنسٹرکشن کے میدان میں الحمدللہ انہوں نے اپنے لیے ایک بڑا مقام اور باعزت اور باوقار مقام حاصل کیا ہے۔ اسی لیے اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں اور اپنے تعلق داروں میں ان کے لیے اسی بنیاد پر اہتمام ہے کہ یہ کھرے آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں، دین کی خدمت کرنے والے آدمی ہیں۔ اسی طرح اس پورے ادارے میں جناب جہاں ڈاکٹر زیبا وقار صاحبہ کے کردار کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کے مرکز و محور ہیں، لیکن جناب وقار ندیم وڑائچ صاحب نے جس ویژن کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اس پورے پروگرام کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی ہر چیز کو اس چیز کے لیے وقف کیا ہے، یہ حقیقت میں ایک بہت ہی شاندار چیز ہے۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ ہے اور اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ ایک بڑے اجر کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، النساء قرآن ہاؤس میں اسی طریقے سے انسٹیٹیوٹ کے ذریعے جو قرآن فہمی کا کام ہے، کلاسز کا اہتمام ہے، دورہ قرآن کا اہتمام ہے، قرآن کے ترجمے کو عام کرنے کا اہتمام ہے، اور اسی طرح عربی زبان پر عبور کے ساتھ قرآن و سنت کے پیغام کو براہ راست سمجھنے کا اہتمام ہے۔ یہ ایک بڑی ہی گراں قدر خدمت ہے، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں
انفرادی سطح پر مخیر حضرات الحمدللہ ایک بڑا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جن کو وسائل دیے اور پھر اس کے ساتھ یہ جذبہ دیا کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم ماہ رمضان آتا ہے تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ والہانہ طریقے سے عامۃ الناس کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کے اندر جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کو پہنچنے کے لیے ایک بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ پھر مخیر حضرات کی یہ براہ راست کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پیسے کو، ان کے مال کو، ان کے وسائل کو امانت اور دیانت کے ساتھ براہ راست لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اس لیے بے شمار لوگ انفرادی بنیادوں پر اس بات کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ادارے اور اس کے اندر کی پوری جو انفراسٹرکچر ہے، اس کا پورا نظام ہے، وہ افراد کے گرد ہی گھومتا ہے اور انہی کے ویژن، انہی کے اٹھان اور انہی کی اپروچ کے مطابق وہ اپنے لیے ایک مقام پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں اللہ نے آزادی کی نعمت دی ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کی کمی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے اس ریاست کو چلانے کے لیے بنیادی چیزوں پر اتفاق کیا ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ قرآن و سنت کی بالادستی تسلیم کر کے ہی ریاست ایک اسلامی فلاحی ماڈل ریاست بن سکتی ہے۔ اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ کوئی فرد واحد نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی طاقتور ادارہ نہیں، اس ریاست کے پورے معاملات کو آئین کے مطابق، نظام عدل کی آزادی کے مطابق، انسانوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے ساتھ اور پاکستان کو جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کے صوبے بھی مطمئن ہو، ان کے حق کے ملکیت کو بھی تسلیم کیا جائے اور مجموعی طور پر پاکستان کا ہر فرد اس بات کو سمجھے کہ اس ریاست میں میرا حق ہے، اس ریاست میں میرا وقار ہے، اس ریاست میں میرے حقوق کا تحفظ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہمارا نظام بکھرا ہے، شرازہ بکھرا ہے، مایوسیاں، نا امیدیاں اور مستقبل کے بارے میں بڑے سوالات موجود ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی مایوسیاں بڑھتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آبے کا آبا بگڑ گیا ہے، یہ نظام تلپٹ ہو گیا ہے، یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے؟ ورلڈ بینک جو ہے کہ ہماری قسمت کا مالک کیوں بنا ہے؟ عالمی کنسورشیمز ہماری معاشی قوت کو زائل کرنے کا کیوں ذریعہ بنی ہے؟ اور آج دنیا بھر میں ہم کشکول اٹھا کے پاکستان کی عزت کو نیلام کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے جب امانت نہیں ہوگی، دیانت نہیں ہوگی، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی، احساس نہیں ہوگا، جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھے اور کوئی اس کے لیے پائیداری کے ساتھ عمل کرنے کو تیار نہ ہو، تو آج یہی صورت ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک کی منظم جماعت ہے، ملک گیر جماعت ہے، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، اس کی پوری خدمات کے معترف ہیں۔ لیکن یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اچھا مقام رکھتے ہیں، لیکن الیکشن نہیں جیتتے، الیکشن میں کامیابی نہیں ہوتی۔ لیکن لوگوں کی تعریف کے باوجود ان کا خیر کی بجائے شر کی طرف چلے جانا، یہی حقیقت میں ملک کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنا ہے۔ علاج اس کے سوا کوئی نہیں ہے
کہ ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، ہم اپنے زندگی کی منزل کو سمجھیں، آخرت کی جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کے فہم اور تعلیم سب سے بڑا ذریعہ اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ان مقاصد کے لیے ہمیں اجتماعی نظام کو، ہمیں لوگوں کے اندر ایک بڑے ویژن کو، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بڑے مقاصد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک ایسے ماحول میں جن کی بعثت ہوئی، پیدائش ہوئی، دنیا میں ان کا ورود ہوا، کیسا معاشرہ تھا؟ ظلم تھا، جبر تھا، زیادتی تھی، جوا تھا، شراب تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسی عرب کے علاقے میں کچھ پہ روم قابض تھا، کچھ پہ ایران قابض تھا، کچھ پہ شام قابض تھا، اور کچھ علاقوں پر وقت اور حالات کا جبر جو ہے کہ قابض تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تھا کہ عربوں کو اکٹھا کریں، ان کی عرب جبلت کو، ان کے عرب جو ایک بنیاد اور ان کا جو قبیلے کی جو ایک انا اور ایک کلغی ہے، اس کو ابھاریں اور کہیں کہ آؤ ہم عربوں اکٹھے ہو جائیں اور ایران سے آزادی لے لیں، شام سے آزادی لے لیں، روم سے آزادی لے لیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنی امانت، اپنی دیانت، اپنی خدمت، لوگوں کے دکھ درد کے احساس کی بنیاد پہ پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کیا۔ لوگ پکار اٹھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ نے ذہن سازی کی، کردار سازی کی، لوگوں کو اس مقصد کے لیے تیار کیا کہ اللہ کی بندگی بجا لاؤ، لوگوں کو اس مقصد کے لیے تیار کیا کہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری لاؤ، جس کی بنیاد پر ایک بڑا انقلاب برپا ہوا، بابرکت اسلامی انقلاب آیا، اور پوری دنیا کی وہ ساری سرشت اپنی جگہ تبدیل ہو گئی۔ اسی طریقے سے میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے ادارے بہت بڑی غنیمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں، اور جس میں اخلاص کے ساتھ کام کیا جا رہا ہو وہ ملک و ملت کے لیے ایک بڑا احسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے اجتماعی نظام کو، ریاست کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا۔ ہم فوج سے گلہ کریں، ہم حکومتوں سے گلہ کریں، ہم حکمران طبقات سے گلہ کریں، ہم معاشرے کے پالیسی سازوں سے گلہ کریں، لیکن اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی اولادوں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں کہ ہماری اپروچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہم کس بنیاد پر اپنے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں۔ ابھی جناب وقار ندیم وڑائچ صاحب نے سلمان تاثیر کی بات کی ہے۔ سلمان تاثیر کہ جو اپنی زبان درازی کی وجہ سے ممتاز قادری شہید نے اس کو نشانہ بنایا، لیکن وہ خاندان تو ایسا نہیں تھا، وہ خاندان تو اس چیز کا مستحق نہیں تھا کہ ان کے خاندان کا ایک فرد جو ایک بڑے منصب پر موجود ہو وہ اللہ کے دین اور شاعر اسلام کا مذاق اڑائے اور کسی کے جذبات کو مجروح کرے اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی سلمان تاثیر کے والد پروفیسر تاثیر مرحوم جو گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، علامہ اقبال کے ساتھی تھے، اور یہ وہ ان شخصیات میں سے تھے جو غازی علم الدین شہید کے مقدمے کی پیروی اور لڑائی کرنے والے تھے، قائد اعظم کو وکالت پہ لانے والے تھے، علامہ اقبال جو اس کی پیروی کر رہے تھے۔ لیکن جب غازی علم الدین شہید کو میاں والی میں موت کی سزا دے دی گئی، پھر اس کی قبر وہاں بنا دی گئی، لیکن سلمان تاثیر جو بزرگ ہو گئے تھے، بیمار تھے، نحیف ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک پالکی بنا لی کہ غازی علم الدین شہید کی میت آئے گی اور میں اس پالکی میں رکھ کے اس کو قبر کے حوالے کروں گا۔
حقیقت میں اپنے گھروں کی، اپنے اولادوں کی، اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ آئی ٹی کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ سافٹ ویئرنگ کا دور ہے، ایک تیز رفتار معلومات کا دور ہے، جس سے انسان کو ایک بڑی سہولت میسر ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جدت بھی، یہ ڈیجیٹلائزیشن بھی، اور یہ پورا جو ایک نئی کیفیات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ ہم سے ہماری تہذیب، اخلاق، بنیادیں، ہماری اپروچ، ہماری زندگی کا مستقبل چھینتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کا علاج بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کی فکر کریں، اپنی اولادوں کی فکر کریں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی فکر کریں، اور اسی کی بنیاد پر گھر کا مورچہ مضبوط ہوگا، اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوگا، قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہوگا، تو اسی بنیاد پر یہ ملت کا مستقبل بھی سنورے گا۔ بہرحال میں اس بات کا، خوشی کا بھی، اطمینان کا بھی، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پورے کمپلیکس کو دیکھ کے، اس وسیع و عریض حال کو دیکھ کے، اور سال بھر جو اس کے لیے محنت اور ایک مشقت کی جاتی ہے، جس کو ہم رسائل میں بھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھار نشستوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، اور جب کبھی رپورٹس مل جاتی ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم سب مجموعی طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جناب وقار ندیم وڑائچ صاحب کو، ہماری بہت ہی معزز رہنما، ہماری بہت ہی محترم بہن، جنہیں اللہ نے اپنے دین کا ایک بڑا درد اور قرآن کی محبت عطا کی ہے، جناب ڈاکٹر زیبا وقار صاحب کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس پورے خاندان کو، ان کی پوری اولاد کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو، اس وقار صاحب اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ ماسٹر رمضان ہی خوش ہو گیا ہے۔ اللہ نے انہوں کدی خوش نہیں کیتا، آج تھوڑا انسٹیٹیوٹ نے خوش کر چھوڑے۔ بہرحال میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور کامیابیاں نصیب کرے، اور جس ڈسپنسری کا افتتاح کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے شفا کا ذریعہ بنا دے، اور جو ڈاکٹرز اس میں والنٹیئر بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ادویات کے لیے جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس اس میں میری یہ درخواست ہوگی کہ جتنے ہمارے مرد حضرات معزز مہمان اس حال کے اندر موجود ہیں، وہ بھی تشریف یہیں پہ رکھیں گے، تو سب سے پہلے خواتین نے ان سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا ہے، تو ان کے احترام میں ہم یہاں پہ موجود ہوں گے۔ جب وہ چلی جائیں گی تو انشاءاللہ یہیں پہ ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، آپ اپنی سیٹوں پہ موجود ہوں گے، انشاءاللہ بھی آپ کو کھانا سرو کیا جائے گا۔ اور اسی طرح نماز ظہر کا اہتمام بھی ہم نے پیچھے صفوں کی صورت میں کیا ہے۔ جن احباب نے وضو کرنا ہوگا وہ مسجد موجود ہے، وہ وہاں پہ جا کے باہر کی سیڑھیوں کے ذریعے جا کے تو وہ وضو کر سکتے ہیں، اور جن کے کو وضو کی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ باجماعت نماز میں شریک ہوں گے۔ تو میری آپ سے استدعا ہے کہ ابھی آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ جب خواتین چلی جائیں گی تو اس کے بعد پھر ہم جا کے وضو کا اہتمام کر کے تو یہیں پہ نماز ادا کریں گے، اور یہیں پہ کھانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ میں دعا کے لیے استدعا کروں گا جماعت اسلامی ضلع شرقی کے امیر خبیب نذیر صاحب سے۔ خبیب نذیر صاحب لمز یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں آئی ٹی کے، اور الحمدللہ اپنے اس شعبے کے ساتھ ساتھ دعوت دین کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں، اور ایک نامور ادارے کے اندر اتنی حساس پوسٹ پہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے دعوت دین کے کام کو کبھی بھی اپنی دوسری ترجیح نہیں رکھا، ہمیشہ اسے اپنی ترجیح اول رکھا ہے، تو وہ دعا سے اس کا اختتام کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، جن دوستوں نے، وقار ندیم وڑائچ صاحب اور ان کی پوری فیملی نے اس ادارے کی تعمیر
کے لیے اور یہاں سے جو دینی تعلیمات ہیں ان کے فروغ کے لیے جو کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما۔ یا اللہ انہوں نے آج ڈسپینسری کا افتتاح کیا ہے، اس کو کامیاب فرما اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ آسانی کا باعث بنے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس دعوت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ پاکستان کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم یہ دیکھ لیں کہ اس ملک عزیز جو کہ کلمے کے نام پہ حاصل ہوا تھا، یہاں کلمے کا صحیح انداز کے اندر، صحیح طریقے کے اندر جو ہے وہ بول بالا فرما، اس کلمے کا نظام جو ہے وہ نافذ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، أنا بصلاتي أسلم، شكرا، وبالسعادة أنعم، شكرا، أفخر بأني مسلم، شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران، شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، نور يا ربي دربي، شكرا، واستر يا ربي عيبي، شكرا، واغفر يا ربي ذنبي، شكرا، دوما يا رب، شكرا يا رب، دايم مدى الزمان، أكرمني بالإيمان، واغفر لي يا منان، دوما يا رب، شكرا يا رب، دايم مدى الزمان، أكرمني بالإيمان، واغفر لي يا منان،
شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة أنعم شكرا أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي
شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة أنعم شكرا أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا
نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة أنعم شكرا أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان